یہ ہمارے بھائی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میرا نام عبدالصمد. آپ سے لاسٹ ٹائم تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے بات ہوئی تھی تھوڑی سی کچھ عدل یاد کے پڑتا، حوالے چہرہ سے. آشنا لگتا ہے آپ کا. ہاں وہ عدل کے حوالے سے بات ہوئی تھی لاسٹ کال میں، تو وہ بات مکمل ہو نہیں پائی. تو بیسیکلی میں آپ سے یہی سننا چاہ رہا تھا، کیونکہ اپنی آپ کا گفتگو مذہب سن کیا رہا تھا ہے؟ میں آپ کی. تو آپ کا میں مذہب ویسے کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے غیر امامی، میں غیر امامی ہوں اور سنی کیا ہوں. ہے؟ اور کیا ہوں، سننی ہے. اچھا مسلمان ہوں ٹھیک بیسیکلی. جی ٹھیک. ہاں. نہیں بس تو میں نے آپ سے یہی کیا تھا کہ مجھے کچھ چیزیں آپ سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. ابھی میں آپ سے بیعت کی بحث سن رہا تھا، تو خواہ ابوبکر عمر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے، تو اس سے ڈسکس کرنے کی کیا فائدہ. تو میرا آپ سے صرف سوال یہی تھا کہ میں اصل میں شیعہ مذہب کو سمجھنا چاہ رہا تھا، اور جو مجھے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ میرا اسٹارٹ اصول میں تھا، اصول میں سمجھنے میں تھا. عدل کے بارے میں ڈسکشن کی تھی میں نے، عدل کا کیا ریلیشن شپ ہے نبوت سے، امامت سے. کیونکہ بیسیکلی ہم تو آپ حاضر کا میں کیا رہتے عقیدہ ہیں ہے؟ تو ہم اللہ حاضر عادل ہے کی یا بات نہیں ہے؟ کریں گے. اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا اپنا نہیں، کیا اللہ عقیدہ تو ہے؟ عادل ہے، اس میں تو تو کوئی ختم شک بات. تو ہم نہیں بھی ہے. کہتے ہیں اللہ عادل ہے، جواب بھی تو کہتے ہیں عادل ہے، ہم بھی کہتے ہیں میرا عادل ہے. اصل تو نزاع کس بات کا؟ میں اصل میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا. اصل میں ساری بحث تھوڑی مکس اپ ہو گئی. میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی گفتگو سنتا ہوں، جب میں غیر شیعہ سنی مناظر سنتا ہوں تو مجھے کچھ اور سمجھنے کو ملتا ہے. جب میں آپ کی شیعہ کی آپ تقلید اور کیمرہ سے ذرا مقلد دور اور غیر بیٹھے ہیں نا متاثر بھائی. جو ہوتی ہے. بھائی صاحب کیمرہ سے ذرا دور بیٹھے تاکہ ہاں سب میں صحیح جی نظر آئے ہاں. نا. ہاں اس طرح اب لیکن جب بات میں بات ہے. آپ کی جو تقریر سنتا ہوں، بحث جو چلتی ہے اپنی اصولی اور اخباری کی یا تقلید کے حوالے سے، تو اس میں آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ابھی ولایت فقیہ کا جو نظام قائم ہے اس کو آپ آج کا اس کو آپ حقیقہ چھوڑیں کہتے بھائی، ہیں. ولایت فقیہ کو چھوڑیں. ابھی آپ شیعہ ہے ہی نہیں. نہیں اور بھائی شیعہ ہاں مذہب میں دیکھیں، شیعہ مذہب میں کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز چلے صحیح میں آپ سے نہیں ہے، ایک وہ سمپل بات سی کی باری ہے. میں وہ اسٹارٹ ہی بات کی کرتا باری ہے بھائی، ہوں. ٹھیک ہے نا. میں آپ سے مثلا ایک شخص میں دیکھیں، آپ سے اجازت دیں. ایک شخص ہے وہ جی یہودی ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. وہ آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں اذان میں جو ہے یہ الصلاۃ خیر من النوم صحیح ہے یا نہیں ہے. او بھائی تو پہلے تو اسٹیبلش کر کے تو اسلام صحیح ہے غلط ہے. وہ جب پہلے وہ ایک دفعہ اگر اسلام غلط ہے تو یہ بات کہ بھائی نماز میں خیر اذان میں خیر من النوم صحیح ہے غلط ہے، اس کی باری نہیں آتی، اس کا کام ہی نہیں بھائی، جب پورا دین ہی باطل ہے. اگر ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ اسلام حق ہے تو پھر یہودیت چھوڑ دو، مسلمان بنو. مسلمان بننے کے بعد اس کی باری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اذان میں خیر من النوم ہے یا نہیں. تو آپ ابھی شیعہ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ تو پہلے تو یہ تو اسٹیبلش کرو نا کہ جو شیعہ کا اساس ہے امامت ہے. ان باتوں پر آپ کیا پڑ گئے ہیں ولایت فقیہ ہاں تقلید کے پیچھے؟ نہیں وہ تو میں ایسے اس میں کہہ دیا میں نے، اس کو اس سے ریلیشن کر دی. میں نے صرف سوال میرا یہ تھا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں شیعہ سنی سے شیعہ ہوتا ہوں تو مجھے جو اصول دین اپنانے پڑیں گے. اس کے اندر توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. اور عدل کا جو امامت ہے وہ بعد نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک منصوص من اللہ ہے. اور تو روز حاضر میں نے آپ سے سوال کیا تھا عقیدہ غیبت امامت کیسے جسٹیفائی ہوتی ہے. آپ نے کہا تھا پہلے امامت کو سمجھ لو پھر غیبت امامت کو سمجھنا. تو میں نے اس میں یہ آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں، کیونکہ ابھی قرآن کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ قرآن ناقص ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کہا اس میں تحریف ہو گئی، آیت رجم کے بارے میں بات ہوئی. اگر میں شیعہ کتب کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو وسلم جو ہے وہ قرآن اور کوئی سوال ہے میرے لیے امام جو بھائی؟ ہے وہ ایک میرے ایسے لیے ہی کوئی ہیں. سوال ہے بھائی صاحب؟ سوال صرف یہ سوال میرے لیے یہ ہے کہ قرآن اور امام ایک سامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے. بقول آپ نے جو سامت قرآن ہے اس کو مشکوک قرار دے دیا اور ناطق قرآن ہے وہ غائب ہے. اب ایک ہم عام مسلمان کے لیے ہم کیسے اس کو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک. فرض کریں گے کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. جواب کیونکہ سن آپ کے لیں، آن حساب لائن سے سن لیں، آن لائن سمجھ جائے ابھی بتا دیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن کا ایک ٹیچر ہے، قرآن کا ایک ٹیچر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرآن ہے جو یہ بھائی کتاب میں کتابی شکل میں نا، یہ قرآن بولتا نہیں ہے. یہ قرآن کافر کو بھی دے دو وہ بھی پڑھے گا، اسی طرح ترجمہ کرے گا جو اس کی مرضی ہے. یہ بولتا نہیں ہے، اس کو آپ غلط ترجمہ کرو نا، قرآن نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. یہ قرآن بھائی اگر آپ اس کو غلط تفسیر کرو یہ کچھ نہیں کہے گا یہ قرآن میں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم ہوتے تو وہ بتا دیتے کہ بھئی قرآن کا ترجمہ یہ نہیں، یہ تفسیر نہیں، یہ تفسیر صحیح ہے، قرآن کا مراد یہ ہے. تو رسول اللہ جس طرح قرآن مجید ہادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہادی ہے. جس طرح قرآن مجید شفاء و رحمت للمؤمنین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاء و رحمت للمؤمنین ہے. جس طرح قرآن مجید معجزات کا حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا حامل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اس طرح ہادی ہیں، جیسے قرآن ہادی ہے وہ ہادی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ قرآن مجید کیا مشکوک ہے؟ بالکل مشکوک نہیں ہے. وہ جو قرآن کی شک کرتا ہے قرآن پہ وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے. لیکن کیا اس قرآن، یہ جو قرآن جو یقینی ہے، جو واقعا اللہ کا کلام ہے، اس میں سے کچھ آیات گٹ گئی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ کامل ہے. اس میں فریقین کی روایات یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں کمی ہوئی ہے، اس قرآن میں کمی ہوئی. فریقین کی روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے، ہم قرآن کو مشکوک قرار نہیں دے رہے. اوکے، تھینک یو سر. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ پہلے امامت کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے غیبت پہ بات کرتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ کالر بھائی ہیں. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کون ہے میرے ساتھ بھائی؟ سر رضوان قادر نام ہے. جی رضوان بھائی کہاں سے کال کیا؟ سر میں نے کینیڈا سے. واہ جی واہ. کینیڈا کہاں سے؟ ٹورانٹو سر، اسکاربرو. ٹورانٹو. اوکے جناب، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. بولیں سر میرے کچھ کویسچنس تھے اگر آپ کی اجازت ہو. جی بسم اللہ بسم اللہ. سر پہلا کویسچن میرا یہ تھا کہ جس طرح جو نان مسلمز ہیں جو اسلام نہیں قبول کرتے تو وہ سب کے سب جو ہے جہنم میں جائیں گے؟ وہ اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر، ٹھیک ہے نا، تفصیل ہے اس کی. اگر ان پہ حجت تمام ہوا ہے تو وہ جہنم جائیں گے. اگر حجت تمام نہیں ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ قیامت کے دن سنائے گا، ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ ٹھیک ہے. اور بہتر ہے سر. اور اسی سے ریلیٹڈ کہ جس طرح ایک نان مسلم ہے لیکن مثلاً وہ ڈاکٹر ہیں یا بہت سارے مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی جان بچاتے ہیں، تو ان کا بھی معاملہ آپ اسی طرح کہیں گے کہ اللہ پاک کے ہاں ہوگا؟ تو اگر وہ انکار کا، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس کی گناہ اپنی جگہ نا. اگر اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کو بھی دیکھو گے، اور بدی کرو گے وہ بھی دیکھو گے. جو اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا، اور ایک برا کام کرتا ہے تو اس کا بھی وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے. جو کافر اچھے کام کرتے ہیں وہ بھائی وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا وہ یہ جو کفر کا گناہ ہے، یہ جو انکار کا گناہ ہے، جہد کا گناہ ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا گناہ ہے، یہ اس کو جو ہے اس کو مٹھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا وہ میزان ہے، ترازو ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ قیامت کے دن سنائے گا، ٹھیک ہے نا. بہت بہتر. سر قرآن کی سورہ الاعراف ورس 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کی اکثریت جو ہے وہ جہنم کے لیے بنائی ہے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ آراف میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں کون سے آیا؟ ورس 179 ہے سر اگر میں غلط نہیں ہوں. آراف 179. آراف بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ. نہیں وہ نہیں بولا کہ اکثریت، بہت سارے جن و انس کو ہم نے جہنم کے لیے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں لیکن یہ اس دل کے ساتھ سمجھتے نہیں. ان کے آنکھیں ہیں، اس آنکھوں کے حق کو نہیں دیکھتے. ان کے کان ہیں لیکن بات کو نہیں سنتے. جو آپ نے جو کہ اکثریت کو بولا، اکثریت نہیں ہے اس میں، بہت سارے ہیں اس میں، بہت سارے. یہ میجورٹی کو نہیں شو کرتا کہ سر؟ نہیں میجارٹی کی بات نہیں. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہت سارے کا مطلب اکثریت نہیں ہے. مثلا پاکستان میں دیکھیں بہت سارے چور ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. میجورٹی تو چور تو نہیں ہے نا، یا میجورٹی چور ہے؟ نہیں میجورٹی چور. یہ مثال اپنے غلط دیا بھائی، کیونکہ پاکستان میں جتنے افسر ہیں وہ تو میجورٹی چور ہے، ٹھیک ہے. پولیس افسر جتنے میجورٹی چور، وزیر آتے ہیں میجورٹی چور ہے. مثال کوئی اور دیتے ہیں. پاکستان میں دیکھیں بہت سارے کیا ہیں، بہت سارے کرسچنز ہیں، لیکن کرسچنز کی اکثریت تو نہیں ہے. جی سر. ہاں. اچھا سر میرا اگلا کویسچن ہے، یہ جو کچھ لوگ قرآن سے نیومرولوجی کا علم نکالتے ہیں. نہیں وہ بکواس ہے. ٹھیک ہے. وہ نمبر مینیپولیٹ کرنا ہے نا بھائی. آپ بھائی دیکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا 20 نمبر میں کسی چیز سے ملتا ہے، تو وہ آپ کو قرآن میں 20 نمبر کہیں سے تو آپ نکالیں گے نا. وہ ایڈ کر کے، اگر میرا مقصد یہ ہو کہ میں نے نمبر 20 کو کہیں قرآن سے دکھا دینا، وہ تو مجھے بہت سارے آیات ملیں گے 20 نمبر پہ، ٹھیک ہے نا. پھر میں کہہ دوں اس کا مراد یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اللہ نے یہ کہا. وہ ایک ایسی چیز ہے، ایسے بناوٹی چیز ہے، اور اس میں سے وہ غلط معنی بھی آپ نکال سکتے ہیں جو قرآن کا مخالف ہو نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی نمبر کے حساب سے میں کوئی غلط، وہ بھی آگے پیچھے کر کے، کیونکہ میتھ آپ کے ہاتھ میں، کیلکولیٹر آپ لے لیں، اس میں نمبر 15 یا نمبر 16 حروف کے حساب سے کوئی چیز بھی بنا سکتے ہو تم، ٹھیک ہے نا. جی سر. بہتر ہے سر. سر اسی سے ریلیٹڈ جو لوگ ایسٹرالوجی سے پریڈکشنز کرتے ہیں، یہ حلال ہے یا یہ فاربیڈن ہے؟ یہ ہے کہ ان کے بعد کا اعتماد، اہل بیت علیہ السلام کا حدیث میں مجھے یاد آتا ہے کہ ان کے بعد کا کوئی اعتماد نہیں ہے.
صحیح ہے. ٹرسٹ نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان کی سب باتیں غلط ہیں. ان کی یہ سحر بھی نہیں ہے نا, جو اسٹرالوجی ہے سحر نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, جادو حرام ہے. لیکن یہ ان کی باتوں کا ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ جو کہتے ہیں, بہت دفعہ ان کی باتوں کا غلط مفہوم نکلا. یہ کوئی چیز پریڈکٹ کرتے ہیں, غلطی کا ہوتی ہے ہم سے. تو ان کی باتوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. بہتر ہے سر. آپ کے انگلش چینل پہ ابھی تک کوئی اپڈیٹس نہیں آئیں, اور اسی کے حوالے سے ایک ڈینیل حقیقت جو ایک انگلش کے بہت بڑے ڈبیٹر ہیں, وہ اہل تشیع سے سنی میں کنورٹ ہوئے, ان سے اگر کبھی آپ کیا نام ڈبیٹ ہے؟ رکھ سکیں. اور آپ کے ڈینیل حقیقت جو سر یو ایس کے ہیں, ایران سے آئے ہیں سر, بہت بڑے ڈبیٹر ہیں. اور جی سر, جی مجھے نہیں معلوم. بہرحال بہت سارے سر ہوتے ہیں آپ کے ایرانی چینل پہ updates نہیں فراڈی آئے. ہوتے ہیں. وہ ایرانی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم شیعہ سے ہو گئے. وہ شیعہ نہیں ہوتے. ایران میں مخالفین بھی بہت ہوتے ہیں, وہ ایسے جھوٹ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہو گئے. ایرانیوں میں آپ کو پتہ ہے, ایرانیوں میں بہت سارے ایتھیسٹ ہیں, بہت سارے دین کے دشمن ہیں. اور جو سعودی عرب ہے وہ بھی ایران والوں کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے, بہت زیادہ. یعنی ایران میں ایرانی چینلز کے لیے جو دین کے مخالف ہوں, بہت ان کو پیسے ملتے ہیں. تو اس شخص کو میں نہیں جانتا. بہرحال وہ پاکستانی علماء سے زیادہ عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ انگلش والے ان کو اتنا نہیں آتا اتنا تکڑا آپ کے پاکستانی علماء ہیں یا عرب علماء. یہ تو انگلش اسپیکنگ والے نوجوان ہیں, ان بیچاروں کو کیا آتا ہے یہ ابھی. اور یہ لوگ جب ہم انگلش میں جاتے ہیں تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں نا, آگے کوئی نہیں آتا. ہم نے ان کو بہت دفعہ دعوت دی ہے. انگلش اسپیکنگ جو علماء ہیں, جو اسکالرز ہیں, جو ڈیبیٹرز ہیں, وہ کوئی سامنے نہیں آتا. وعدہ کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے. ٹائم ہمارا بہت ضائع ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کے چینل انگلش چینل پہ اپڈیٹس نہیں آ رہی, آگے آپ بنائیں گے؟ وہ میں کرنا چاہتا ہوں, میری بڑی تمنا ہے کہ میں انگلش میں ریگولر پروگرام کروں. لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ میں یہاں پر کیونکہ کام میں دیکھیں وہ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بہت ساری چیزوں میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ لوگ جو ہے نا, ہمارے جو پروگرامز اردو وغیرہ میں, فارسی وغیرہ میں ہوتے ہیں, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور پھر ہمارے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہے کہ پھر ہم مزید پروگرامز کریں. تو اگر میرے پاس مین پاور ہوتا کہ میرے پاس 2-3 امپلائیز مزید ہوتے, ٹھیک ہے نا, 2-3 امپلائیز ہوتے ہیں جن کو میں تنخواہ دے دوں تو ان سے کام نکالوں, تو پھر یعنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں انسان اگر وہ خود کرے اس میں ٹائم لگتا ہے. ٹیکنیکل کام ہوتے ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن اگر انسان کے پاس کارندے ہوں تو آپ ان کو ڈیوٹی دیتے ہیں کہ آپ تم یہ کرو, پھر انسان کا اپنا ٹائم بچ جاتا ہے نا. پھر انسان کا اپنا ٹائم جب کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کسی اور چیز میں ڈال سکتے ہیں. تو مشکل یہ ہے فی الحال. سر یہ جس طرح انجینئر علی مرزا صاحب ہیں, ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے, آپ انہیں کب سے دعوت دے رہے ہیں, اور اب تو یہ مان بھی گئے ہیں کہ مثلا آپ کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی, انہوں نے کچھ اس طرح سے بھی باتیں کہی ہیں. تو سر یہ جو آپ کے صاحب نے آ کے ڈیبیٹ نہیں کرتے, اپنے عقائد کا دفاع نہیں کرتے, تو یہ کل کو اللہ پاک کے سامنے کس طرح سے اپنے عقائد کا دفاع کریں گے کہ اتنی بڑی تمہیں فالوئنگ دی تھی اور تم. بالکل بالکل, وہ کم از کم کہہ دینا کہ میری کچھ باتیں ہیں, جو باتیں غلط ہیں اس کو چیلنج کرو نا. بالکل سر, وہ بھی منافقت کر رہا ہے کہ اس کی کچھ باتیں صحیح ہیں, اور جو باتیں غلط ہیں اس کو تم آگے وہ کہہ دو. بہت آسان ہے کہ بھائی آپ نے یہ جو 10 باتیں بولے ہیں اس میں سے 5 کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا بھائی, میں جو 5 غلط ہیں اس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یا باتیں غلط ہیں اس بنا پر غلط ہے, اس پہ جواب نہیں دیتا. تو یہی بات ہے نا کہ دیکھیں باطل جو ہے نا, باطل کا بتلان بہت واضح ہوتا ہے, اور باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا یہ کہ ابھی دنیا میں کیا کریں گے, آخرت میں کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. بالکل بات آپ کی صحیح ہے. جو انسان کے پاس عذر نہیں ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دیتا ہے. اور جو انسان کے پاس زندگی بھی محدود ہے, بھائی کچھ سال ہیں ہم دنیا میں ہیں, پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گا, پھر قیامت ہے, پھر مرنا ہے, پھر قبر ہے, پھر قیامت ہے, پھر حساب ہے, پھر کتاب ہے, پھر جنت ہے, پھر نار ہے. تو اس کا کیا جواب دیں گے جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے نا, وہ ان کے پاس کوئی لاجیکل ریشنل جواب کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس مین پاور ہوتا کہ میرے پاس 2-3 امپلائیز نہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا بھائی. دوسرے آدمی کو دے دیا, اب بیچ میں آ گیا بھائی, پڑ گیا. تو بہرحال جو آدمی اس طرح کرتا ہے نا, ہاں عباد الرحمان صاحب واپس آ گئے. اب عباد الرحمان صاحب ہیں, کنٹینیو کریں. کوئی للٹین لگا دیں بھائی, لائٹ نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ انسان اگر حق کو نہیں مانتا تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. یہ نہیں, دیکھیں گناہ کا راستہ, انکار کا راستہ, یہ اس کی کوئی ریشنل ایکسپلینیشن نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی منطقی توجیہ نہیں ہے. جو شخص مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا, اس کے لیے ثابت بھی ہو چکا ہے نہیں مانتا, لازمی بات ہے وہ بہت ہی ملعون آدمی ہے, وہ بہت ہی بدبخت آدمی ہے. جو ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے ضلالت کے راستے پہ جاتا ہے, وہ اس کا کام منطقی ہے. بالکل ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھیں نا, میں مثلا ہم اور آپ جب کبھی نماز نہیں کوئی نہیں پڑھتا, ابھی رمضان کا روزہ نہ رکھیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس کا کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے بھائی, اس کا کوئی بہانہ نہیں. یعنی بالکل کیا ہے, غیر منطقی خسارے والی بات. عاقل انسان ایسا کام کرنا ہی غلط ہے, سوچنا ہی غلط ہے کہ انسان ایسا کام کرے, ٹھیک ہے نا, حق کی مخالفت.
یہ لڑکا پتہ نہیں وہ علامہ عباد صاحب پھر واپس نہیں آئے، چل اگلے ہفتے ان کو لے لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے.